السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، ابھی تک آپ نے فارسی کی دوسری میں باب دوم سے یعنی باب دوم در اخلاق درویشہ میں 9 حکایتیں آپ نے پڑھی ہیں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں حکایت نمبر 10۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اس سے پہلے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے سب سے پہلے آپ کو ملے، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بھی ضرورت مند ہیں ان تک درس نظامی کے اسباق پہنچیں اور آسانی سے وہ فارسی کو پڑھ سکیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقمان حکیم را گفتند۔ پچھلی ویڈیو میں ایک فرمائش کی گئی تھی کہ فارسی کے جو بھی حکایتیں پڑھائی جائیں اگر الفاظ بھی بتا دیے جائیں، الفاظ کے معنی، تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس لیے ہم پہلے حکایت نمبر 10 سے جتنے بھی ایسے الفاظ ہیں جن کا معنی بتانا ضروری ہے پہلے اس پر نظر کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ دیکھیں گے۔ تو یہاں دیکھیں آپ اس حکایت میں لقمان جو نام ہے یہ ایک مشہور دانشور حکیم ہے جنہوں نے یہ حکایت بیان کی ہے۔ اس کے بعد ادب از کہ آموختی، تو از کہ کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کس سے۔ آموختی کا مطلب ہوتا ہے، یہ مصدر آموختن سے آیا ہے۔ آموختی میں یا جو ہے یہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر جو ہے واحد حاضر کی ضمیر ہے، یعنی تو نے سیکھا۔ یہ فعل ماضی مطلق ہے، صیغہ واحد حاضر، مصدر آموختن، سیکھنا یا سکھانا۔ اور یہاں جو استعمال ہوا ہے آموزد، تو آموزد جو ہے یہ فعل امر بیاموز سے ہے، اور بے ادباں جو ہے یہ ادب کی جمع ہے، یعنی بے ادب لوگ۔ ہر چے یعنی جو کام، ازاں مطلب اس سے۔ ازاں جو ہے یہ اصل میں از آ ہے، از آ۔ پھر یہاں قطع جو کہا گیا ہے اس میں چند الفاظ ہیں جیسے بازیچہ، تو بازیچہ کا مطلب کھیل کود ہوتا ہے، کھلونا، تماشا۔ حرف مطلب کوئی بات، از سر بازیچہ یعنی کھیل کے طور پر، قضا کہ اس سے، پندے کوئی یا ایک نصیحت، نگیرت نہیں پکڑتا ہے، یہ فعل مضارع منفی ہے، صیغہ واحد غائب، اور یہ گرفتن مصدر سے ہے، مطلب ہوتا ہے اس کا پکڑنا۔ صاحب ہوش کا مطلب ہوتا ہے عقل مند۔ صد کا مطلب آپ جانتے ہیں 100۔ حکمت مطلب دانائی، عقل، تدبیر کی باتیں جو ہوتی ہیں، یا دانائی کہہ لیجئے، عقل کہہ لیجئے، تدبیر کہہ لیجئے۔ اب پیش نادا یعنی بے وقوف کے سامنے۔ گوش مطلب کان ہوتا ہے۔ تو یہ حکایت میں جتنے بھی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں سب کا معنی میں نے باری باری بتا دیا۔ اب ہم ترجمہ پر غور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقمان حکیم را گفتند۔ لقمان حکیم سے لوگوں نے کہا، ادب از کہ آموختی، آپ نے ادب کس سے سیکھا۔ آموختی میں نے بتایا آموختن سے ہے، سیکھنا۔ ادب آپ نے کس سے سیکھا۔ گفت، انہوں نے کہا، از بے ادباں، میں نے ادب کس سے سیکھا، بے ادب لوگوں سے سیکھا۔ کہ ہر چے از ایشاں در نظر ناپسند آمد، ازہا پرہیز کردم۔ کہتے ہیں کہ میں نے بے ادبوں سے ادب سیکھا کیونکہ جو کچھ ان لوگوں سے میری نظر میں ناپسند آیا، از آ اس سے پرہیز کردم، اس سے میں نے پرہیز کیا۔ یعنی وہ جو کام کر رہے تھے اور ان کا کیا ہوا کام جو میری نظر میں غلط نظر آ رہا تھا، جو مجھے ناپسند آتا تھا، میں اس سے پرہیز کر لیتا تھا۔ اس طور پر میں نے بے ادبوں سے ادب سیکھ لیا۔ تو ایک بڑا پیغام بھی دے رہے ہیں بھائی، لقمان حکیم کی باتیں حکمت سے بھری ہوتی ہیں۔ آگے ایک شعر کہتے ہیں، قطع کہتے ہیں، نہ گویند از سر بازیچہ حرفے، کزاں پندے نگیرت صاحب ہوش۔ لوگ کھیل کود کے طور پر کوئی بات نہیں کہتے۔ نہ گویند از سر بازیچہ، از سر بازیچہ مطلب کھیل کود کے طور پر۔ نہ گویند از سر بازیچہ حرفے کا مطلب کوئی بات، ٹھیک ہے۔ لوگ کھیل کود کے طور پر کوئی بات نہیں کہتے۔ کزاں
پندے نگیرت صاحب ہوش، کہ اس سے عقل مند کوئی نصیحت نہ پکڑے۔ یعنی کہتے ہیں کہ عقل مند را اشارہ کافی است، کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو لوگ کھیل کود کے طور پر بھی جو بات کہتے ہیں، عقل مند اس سے نصیحت پکڑ لیتا ہے۔ وگر سد باب حکمت پیش ناداں، بخوانند آیدش بازیچہ درگوش۔ اور اگر بیوقوف کے سامنے حکمت کے 100 باب پڑھے، اس کے کان میں آیدش بازیچہ درگوش، اس کے کان میں کھیل کود آئیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ بھینس کے آگے بین بجاؤ، بھینس کھڑی پگھرائے۔ بھینس کا معاملہ کیا ہے کہ اگر آپ بھینس کے آگے بین بھی بجائیں گے تو بھینس کا کام ہوتا ہے پگھرانا، وہ آپ کے بین بجانے کا مقصد نہیں سمجھ پائے گی۔ اسی طور پر اگر آپ بیوقوف کے سامنے علم کی باتیں کریں گے، بیوقوف کے سامنے حکمت کے 100 باب بھی باندھ دیں، آپ سب پڑھ کے سنا دیں، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کے کان کو یہ ساری چیزیں جو ہیں کھیل کود ہی معلوم ہوں گی۔ تو وہی کہتے ہیں کہ کھیل کود کے طور پر بھی جو لوگ باتیں کہتے ہیں، عقل مند اس سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، اور بیوقوف کے سامنے اگر 100 باتیں بھی حکمت کی بتا دی جائیں، 100 باب بھی حکمت کے پڑھ دیے جائیں، تو بھی اس کے کان کو کھیل ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ لقمان حکیم نے ایک حکایت کے ذریعے سے ایک نصیحت دے دی کہ ادب سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بے ادبوں کو دیکھیں، اور جو کچھ آپ کی نظر میں ناپسند آ رہا ہے آپ اس سے پرہیز کر لیں۔ پرہیز کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ بے ادب تو بے ادب ہی رہیں گے، آپ ادب والے ہو جائیں گے۔ تو ادب جو ہے، جو آپ کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھیں تو اسے نصیحت کریں، اور اس کام سے خود بھی پرہیز کر لیں، ہے نا۔ اور یہ تھی حکایت نمبر 10، اور اس کے بعد جو ہے 2 حکایتیں اور بھی چھوٹی چھوٹی حکایتیں ہیں، لیکن اس کو انشاءاللہ آپ اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ تو چینل پر بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کریں، اور چینل کو میکسیمم شیئر کریں، تاکہ جو بھی مدارس کے طلبہ ہیں یا جو بھی انگلش میڈیم کے پڑھنے والے لوگ فارسی سیکھنا چاہتے ہیں، ان تمام تک یہ باتیں پہنچیں اور وہ آسانی سے فارسی زبان کو سیکھ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔